جی السلام علیکم، میرا نام محمد مسعود، میں ایک عام شہری ہوں اور آج میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسٹ کچھ باتیں تھی میرے مائنڈ میں نے کہا کہ سب دوستوں سے شیئر کروں میں۔ اس کرونا کے حوالے سے 26 فیب 2020 میں سب سے پہلا کیس جو ہے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں کراچی میں ڈائیگنوز ہوا۔ جیسے یہ ڈائیگنوز ہوا تو ظاہر ہے باقی ممالک جو تھے اس سے کافی افیکٹو تھے اس وائرس سے، ظاہر ہے وہاں پہ پھیلا تو کافی چیزیں جو تھی کچھ لوگوں نے جو سورسز رکھتے تھے آؤٹ آف کنٹریز میں بھی انہوں نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ تو کچھ لوگ ہم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے جو چیزیں تھی کچھ جو کرونا کے پیشنٹس کے لیے ضروری تھی یا لوگوں کے لیے کچھ حفاظتی تدابیر جیسے کہ کوئی ماسک ہو گیا، سینیٹائزر ہو گیا یا کچھ ادویات جو کرونا وائرس کے پیشنٹ کے لیے ضروری تھی کہ ہم لوگ یوز کرتے کرونا کے پیشنٹس، انہوں نے وہ چیزیں سٹور کر لیں۔ اور سٹور کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے سٹور کی تو اس سینس میں کی ہے کہ ہم اس کو ذرا مہنگا کر کے بیچیں گے، کیونکہ ان کے لیے زندگی جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا پیسہ امپورٹنٹ ہے۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت پیسہ کمایا، ٹھیک ہے، اپنے گاڑیاں، بنگلے یا جناب کوٹھیاں یا اپنی جائیداد انہوں نے بنا لی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایک مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد ہماری اگلی زندگی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں پتہ ہوں تو پھر کم از کم ہم اس طرح کے کام ہرگز بھی نہ کریں۔ اینی ہاؤ، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ زندگی رہے نہ رہے پیسہ ہی جو ہے وہ ہر چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری کیٹیگری میں آپ سے شیئر کروں گا جس کے ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب لوگ ہیں یا ماڑے بندے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، گھروں میں ماسک بنانے شروع کیے، کچھ کپڑے کے ماسک سمپل سے، اور وہ جو ماسک جس پہ کاسٹ جو تھی وہ 5 روپیز سے لے کر 7 روپیز تک کاسٹ آتی تھی، وہ ماسک جو ہے مارکیٹ میں 50 روپیز سے لے کر 70 to 80 روپیز تک سیل ہوئے وہ ماسک، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو بھی موقع مل گیا، کیونکہ کرونا وائرس آ گیا ہے جناب۔ کرونا کی وجہ سے جتنے نوٹ کما سکتے تھے کمائیں، کیونکہ ظاہر ہے زندگی میں اس طرح کے موقع بار بار تھوڑی آنے تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بس سوچا اور پیسے کمانے شروع کر دیے، سڑکوں پہ نکل آئے اور جگہ جگہ پہ جناب اب دیکھیں آپ چونک میں، ہر چونک میں جناب کچھ بندے کپڑے کے ماسک لے کے کھڑے ہیں اور وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اپنے خرچے جو ہے وہ پورے کرنے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی نو ڈاؤٹ بہت بڑے مافیا ہیں جو گھروں میں بنا رہے ہیں اور ان کو سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی 5 روپے کا یا 6 روپے کا بنا کے ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی 10 روپے کا 15 روپے کا سیل کر رہے ہوں، اور یہ آگے جو ہے وہ 20 یا 25 یا 30 یا 50 کا سیل کر رہے ہوں۔ ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے بندے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا تھا اس بارے میں۔ ہم نے نہیں سوچا، ہمیں تو جسٹ ضرورت تھی، ہم نے خریدا۔ ایک 100 روپے کا ماسک جو تھا وہ 700 میں، 1000 میں، 1500 میں ملا، ہم لوگوں نے خریدا کیونکہ ہمیں ضرورت تھی اور ہم لوگوں نے اس کو مہنگے داموں بھی خرید لیا۔ ہم نے بالکل بھی کیئر نہیں کی ان چیزوں کی کہ یہ جو ہم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مہنگی جو چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں، انہوں نے ظاہر ہے وہ 50 روپے کا، 60 روپے کا وہ خریدا ماسک، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی تھی کہ بھی ماسک جو ہے وہ ضرور لگانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب 26 فروری میں ایک پیشنٹ تھا ہمارے پاس، اور ہم نے جناب یہ کچھ لوگ جو امیر لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا اور ذخیرہ اندوزی کی اور کافی پروفٹ کمایا۔ آج 16 جون کی جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو میں رپورٹ رکھ رہا ہوں 16 جون کی، 16 جون میں اس وقت جو ہمارا سمجھ لیجیے کرونا وائرس جن کو ڈائیگنوز ہو چکا ہوا ہے، جو وہ لوگ، ان کی جو تعداد ہے اس وقت تقریباً 1,48,921 کے قریب جو ہے نا لوگوں کو ڈائیگنوز ہو چکا ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا اور ان کو جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا کرونا وائرس۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ان میں سے جن کی ڈیتھ ہو چکی ہیں وہ تقریباً 2,839 کے قریب جو لوگ تھے جن کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 5% جو لوگ ہیں وہ فوت ہو گئے اور 95% ایسے تھے جو ریکور ہوئے۔
95% لوگ ایسے ہیں جو کہ کرونا وائرس جن کو ہوا اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ آپ ذرا نوٹ کیجئے گا یہ بات جس پر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 22 کروڑ کے قریب ہے، 22 کروڑ کے قریب ہماری آبادی ہے، اور اس میں سے تقریباً 21,98,51,079 لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی تک کرونا نہیں ہے، یا انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کروایا کہ کہیں جناب یہ کرونا وائرس ہمیں ڈائگنوز ہو ہی نہ جائے، ڈرے ہوئے ہیں یا خوف زدہ ہیں۔ کچھ لوگ بڑے بہادر بنے ہوئے ہیں کہ یار یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ بھائی پہلے تو یہ سمجھ لو کہ کرونا وائرس ہے، اس کا وجود ہے، نو ڈاؤٹ یہ بیماری ہے، ہمیں اس سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ مارکیٹ میں دیکھ لیں آپ، بازاروں میں رش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں جو ہے خرید و فروخت کا عمل ویسے ہی جاری ہے، کوئی جناب ایس او پیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو کہہ دیے کسی شاپ کیپر کو کہ بھی ایس او پی کا خیال رکھے، سینیٹائزرز وغیرہ بنائیں، تو اس نے کیا کیا، ڈیٹول میں پانی مکس کر کے رکھا ہوا ہے، سپرٹ میں پانی مکس کر کے رکھا ہوا ہے، وہ جناب لوگوں کے ہاتھوں پہ ماری جا رہے ہیں۔ یہ تو سینیٹائزر نہیں ہے۔ اور جو بڑے مافیا ہیں، ڈیٹول کی جو شیشی ہے فار ایگزامپل وہ 50 کی ہے تو وہ جناب میلی آپ کو 300 میں مل رہی ہے۔ ہر چیز جو سینیٹائزر کے لیے یوز ہونی چاہیے، ہم گھروں میں بھی بنا سکتے تھے، وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو مہنگی مل جائے، وہ اویلیبل ہی نہیں تھی۔ ہمارے لوگ اتنے جو ہے سمجھدار ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں جسٹ پروفٹ کمانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ زندگیاں زیادہ قیمتی ہے، پیسہ زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ان کو بس یہی ہے کہ بھی پیسہ قیمتی ہے، زندگی کسی کی رہے یا نہ رہے۔ تو خدا را کم از کم ان چیزوں کا احساس کریں۔ کچھ ہمارے میڈیوکرز لوگ ہیں، جو مڈل طبقے کے لوگ ہیں، جو گھروں میں جو ہے بند ہیں، کئیوں کی جابز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پریشان ہیں، وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں کم از کم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر کچھ ایکسٹرا ہے تھوڑا سا بھی، فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس 50 روپے جو ہے ایکسٹرا نکل آئے ہیں، یہ میری بچت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے پاس ایکسٹرا ہیں، زیادہ ہیں یہ میرے پاس، تو وہ 50 روپے کا اگر میں کسی کو آٹا ہی دے دیتا ہوں تو کم از کم اس کی ایک وقت کی روٹی تو پکے گی، اس کے بچے روٹی کھا لیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں یقین کریں جن کے گھروں میں روٹی نہیں پک رہی، ٹھیک ہے، بچوں کو روٹی نہیں مل رہی کھانے کے لیے، یہ میں آپ سے ریئلٹیز شیئر کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں صرف اور صرف پیسہ کمانے کی پڑی ہوئی ہے کہ یار کس طرح سے ہم جو ہے نا لوگوں کو لوٹ مار کریں۔ جب کسی قوم پر کوئی اس طرح کا لمحہ آتا ہے نا، اس طرح کی گھڑی آتی ہے، تو یقین کریں ہمیں اپنے اعمال جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، ہم اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ برائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، منافع خوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم سب کو انیشیٹو ہونا چاہیے، اپنے گھروں سے سٹارٹ کریں گے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ اس بندے کے پاس 10 لاکھ ہے تو یار یہ جو ہے نا 10,000 روپے خرچہ کرے، نہیں، آپ کی جتنے سورسز ہیں، چوک میں کھڑا ہوا ایک مزدور اگر اس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی پک سکتی ہے ہماری وجہ سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس کو لازمی طور پر جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ شیئر کریں۔ تو کوشش کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، جب بھی گھر سے نکلیں، جیسے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ماسک جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وائرس ظاہر ہے ناک سے پھیل رہا ہے یا کف سے پھیلتا ہے، تو کم از کم ہمیں ماسک جو ہے وہ لگا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا ہم خود بھی کیئر کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، ایس او پیز کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام بھی کرتے رہیں، بازاروں میں جائیں، ہم شاپنگ کریں، کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم ہم اپنے آپ کو کور رکھیں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو اور نہ ہی کسی کی وجہ سے ہم پریشان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں۔ دعاؤں کا جو ہے طلبگار ہوں جی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔